बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज हम आपको मुसलमानों के नवे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में बताएंगे। एक ऐसा खलीफा जिसके बारे में कहा जाता है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की याद ताज़ा हो गई थी। उसके दौर में अमीर वलीद बिन अब्दुल मलिक को अपने वालिद अब्दुल मलिक बिन मरवान के इंतकाल के बाद 86 हिजरी में बरसर इख्तिदार आने का मौका मिला। उन्होंने 86 हिजरी से 96 हिजरी तक पूरे 9 साल और 8 माह हुकूमत की। इससे बड़ी इस्लामी मुमलिकत और शानदार हुकूमत उसके बाद मुसलमानों को कभी देखने को ना मिली। अमीर वलीद की हुकूमत की बाबत अल्लामा शिबली नौमानी अपनी किताब अल-मामून अल-ग़ज़ाली में लिखते हैं, इस अजीम खानदान बनु उमय्या व बनु मरवान में अब्दुल मलिक, वलीद, सुलेमान और हिशाम निहायत अज़मत व इक़्तिदार के बादशाह गुजरे हैं। सिर्फ वलीद की फतूहात पर अगर लिहाज किया जावे तो दौलत अब्बासिया अपने 600 बरस की जिंदगी में उसकी हमसरी का दावा नहीं कर सकती। उस अहद में हुदूद इस्लामी का दायरा इस कदर वसी हो गया था कि सिंध, काबुल, ईरान, तुर्किस्तान, अरब, शाम, एशियाई कोचक, स्पेन और तमाम अफ्रीका उसमें दाखिल था। अल-मामून अल-ग़ज़ाली सफ़ा 16। दोस्तों, अमीर वलीद ने इस्लामी फौजी निज़ाम को बेइंतहा तरक्की दी, जिसकी वजह से एक ही वक्त में इस्लामी फौजें हिंदुस्तान से लेकर चीन तक और अफ्रीका से लेकर हिस्पानिया यानी स्पेन तक बिला किसी रुकावट के बरसरे पेकार थी। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में जहाज सादी की जिस सनत का इजरा किया था, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने दौर में उसको 4 चांद लगा दिए। वलीद की मामनत और सरपरस्ती के ज़ेरे असर अमीर मूसा बिन नुसैर ने तुनिस में जहाज सादी का जो कारखाना कायम किया था, उसमें सिर्फ वलीद के ज़माने में ही 100 जहाज तैयार कर दिए गए थे। तबरी वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में सरहद से लिखते हैं कि 88 हिजरी में वलीद ने तमाम ममालिक के महरूसा में सड़कें दुरुस्त करवाई और उन पर संगे मील नस्ब करवाए, तमाम रास्तों पर कुएं बनवाए और मुख्तलिफ बिलाद इमसार में नहरें जारी करवाई। पूरे मुल्क में जा बजा मुसाफरों की सहूलत के लिए मेहमान खाने कायम किए। वलीद बिन अब्दुल मलिक वो पहले मुस्लिम हुक्मरान थे जिन्होंने मुस्लिम बिलाद में शिफा खाने यानी हॉस्पिटल बनवाए। उससे पहले इस्लामी हुकूमत में सरकारी शिफा खानों का कोई रिवाज ना था। तबरी लिखते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक का ये कारनामा काबिल फ़ख्र है कि उसने तमाम ममालिक इस्लामिया में माजूर, नाकारा और अपाहिज लोगों के रोज़ीने मुकर्रर करके उन्हें भीख मांगने की मुआनियत कर दी और साथ ही अंधों की रहनुमाई और माजूरों की खिदमत के लिए आदमी मुकर्रर किए। वलीद बाजार के नर्ख भी काबू में रखता था और ख़ुद बाजारों में जाकर चीज़ों की कीमत दरियाफ्त करके उनके नर्ख यानी कीमतें कम करवाता था। इसी देल में तबरी लिखते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक कुरान की तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो देता था। वो हमेशा लोगों को हिफ्ज़ कुरान की तरगीब देता और जो लोग हिफ्ज़ करते उनको अतियात से नवाजता और जो लोग तालीम कुरान से गफलत बरतते थे उन्हें सजा देता था। हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने उसी के ज़माने में अहले अजम के लिए कुरान पर नुक्ते और आराब लगवाने का काम किया था। अमीर वलीद के दौर में ही मस्जिद नबवी में इस दौर की सबसे बड़ी तोसी हुई। अमीर वलीद के हुक्म से उमर बिन अब्दुल अजीज ने फ़ुक़हा और उलमाए मदीना कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, सालिम बिन अब्दुल्ला, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान, उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला, खारजा बिन जैद और अब्दुल्ला बिन उमर की मौजूदगी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरानी इमारत गिरवा कर इन बुजुर्गों के हाथों से नई इमारत की दाग बेल डलवाई। अमीर वलीद ने बड़े एहतमाम और ज़ौक़ शौक़ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का काम शुरू करवाया। एक एक नक्श पर कारीगरों को मजदूरी के अलावा 30 दरहम इनाम दिया जाता था। सिर्फ क़िबला रुख दीवार और उसके तराई काम पर 45,000 अशरफी खर्च आया। तमाम इमारत को पत्थर की बनाया गया, जबकि दरो दीवार और छत पर आला दर्जे की मीनाकारी की गई। मस्जिद के साथ एक फव्वारा भी तामीर किया गया। इस पूरी तोसी में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा, यहाँ तक कि 91 हिजरी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी का काम मुकम्मल हुआ और वलीद दिमश्क से मदीना खुद उसके मुलाहिजा के लिए आया।
یہاں آ کر کام سے مطمئن ہو کر مسجد کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے خدام مقرر کیے اور اس تعمیر و توسیع کی خوشی میں اہل مدینہ میں نقد روپیہ اور طلائی اور نقرئی ظروف تقسیم کیے۔ یہ تمام کام عمر بن عبدالعزیز اور فقہائے مدینہ کی زیر نگرانی کروائے گئے تاکہ کسی بھی خلاف شرع چیز پر ان حضرات کی طرف سے ٹوک و تنبیہ آ سکے۔ ساتھ ہی قبر نبی اور حجرہ عائشہ کی مرمت کا بھی حکم دیا، جس پر امیر ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے حجرے کے چاروں طرف دوہری دیوار تعمیر کروا دی تاکہ اگر ایک کمزور پڑے تو دوسری اس کو سہارا دے سکے۔ بقول ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ، ایک بات جو ولید کے دور خلافت کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریاست فلاحی ریاست تھی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو کام اس نے کیا اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ ہر نابینا اور معذور کو ایک ملازم حکومت کی طرف سے ملتا تھا جو صبح قبل از نماز فجر تب بعد از نماز عشاء اس معذور شخص کی خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ اس ملازم کو تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی۔ مسافروں کے لیے اس نے جو سرائے تعمیر کروائیں وہاں ایک مقررہ مدت تک بلا معاوضہ ٹھہر سکتے تھے۔ جن لوگوں کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے ان کی وصولی کے لیے انہیں کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، نہ قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، بلکہ سرکاری اہلکار خود گھر پر آ کر وظیفے کی رقم ادا کرتا تھا۔ اور ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ سرکاری اسپتال میں داخل ہونے والوں کا علاج، دوا اور خوراک حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ولید کی حکومت اللہ کا انعام تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیدنا عمر کے دور کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور فتوحات کے سلسلے میں تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ ولید کے دور میں حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد الملک نے اپنے گھوڑوں کے سمو تلے یورپ اور ایشیا کے میدانوں کو رون ڈالا۔ ولید کے دور میں ہندوستان، ترکستان اور اندلس فتوحات ہوئی۔ علامہ ابن کثیر 95 ہجری کے واقعات کی سرخی قائم کر کے لکھتے ہیں کہ اسی سال عباس بن ولید نے بلاد روم میں جنگ کر کے بہت سے قلعے فتح کیے۔ اسی زمانے میں مسلمہ بن عبد الملک نے بلاد روم کا ایک شہر فتح کیا۔ اسی برس محمد بن قاسم نے بلاد ہند کے شہر ملتان کو فتح کیا اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ سال ربا ہی میں موسیٰ بن نصیر بلاد اندلس میں جہاد کرتے ہوئے افریقہ پہنچ گئے اور واپسی میں اس کے ساتھ 30,000 قیدی تھے۔ اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم نے بلاد شام میں قتال کیا اور بہت سے شہر اور علاقے فتح کیے۔ البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 114۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری امیر ولید بن عبد الملک کے متعلق اپنی کتاب المعارف میں لکھتے ہیں، ولید کی کنیت ابو العباس تھی۔ اپنے والد کے بعد 86 ہجری میں مسند نشین خلافت ہوئے۔ 88 ہجری میں ان کے بھائی مسلمہ کے ہاتھوں روم کا شہر توانہ فتح ہوا۔ اس سال ولید نے دمشق کی جامع مسجد تعمیر کروائی۔ ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ وہ 7 سال 5 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی خلافت میں حجاج نے واسط میں رمضان 95 ہجری میں وفات پائی۔ اس کی عمر 53 سال تھی۔ حجاج نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک بن حجاج کو امیر صلات اور یزید بن ابی مسلم کو افسر خراج بنا دیا تھا، مگر جب ولید کو حجاج کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے یزید بن ابی کبشہ کو امیر صلات بنا کر روانہ کیا۔ ولید بن عبد الملک نے 96 ہجری میں دمشق میں 48 سال کی عمر میں جہان فانی کو الوداع کہا۔ وہ 9 سال 8 ماہ خلیفہ رہے۔ ولید کی اولاد ذکور کی تعداد 14 تھی، ان میں سے یزید بن ولید کو خلافت ملی۔ ہم ان کا ذکر اپنے مقام پر کریں گے۔ دوسرے بیٹوں میں عمر بن ولید تھے جن کو فہل بنی مروان یعنی آل مروان کا سانڈ کہا جاتا تھا۔ ان کی ہم نشینی رکاب میں ان کی سلب یعنی نسل کے 70 مرد چلتے تھے۔ ان کی نسل باکثرت موجود ہے۔ ولید کے ایک اور بیٹے بشر بن ولید تھے جو عالم بنی ولید یعنی ولید کی اولاد کے عالم کہلاتے تھے۔ ابراہیم بن ولید کو ان کے بھائی یزید بن ولید نے اپنا جانشین مقرر کیا، مگر جب مروان بن محمد نے ان کے خلاف فوج کشی کی تو خلافت سے دستبردار ہو گئے اور مروان کو حکومت سونپ دی۔ ولید کے بیٹوں میں عباد بن ولید تھے جو فارس بنی مروان یعنی آل مروان کے شہ سوار کہلاتے تھے۔ ان کی ماں عیسائی تھی۔ کتاب المعارف صفحہ 157 میں محی الدین شاہ ندوی ولید بن عبد الملک کے دور خلافت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولید کے پورے دور میں ملک میں کامل امن و امان رہا اور کسی قسم کا اندرونی خلفشار نہیں ہوا۔ ایک عد خوارج ضرور اٹھے لیکن معمولی سرنش کے بعد خاموش ہو گئے۔ ولید کا دور فتوحات کی کثرت، دولت کی فراوانی، امن و رفاہیت کی ارزانی اور دوسری ملکی اور تمدنی ترقیوں کے لحاظ سے بنو امیہ کا زرعی دور تھا۔ حکومت کے شعبوں میں ترقی کے علاوہ رفاہ عام کے اتنے کام ہوئے اور رعایا کی راحت و آسائش کے اتنے سامان مہیا کیے گئے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے علاوہ اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ ولید کے بعض کارنامے اس دور سے بھی بڑھ گئے۔
یہ ولید کا قابل فخر کارنامہ ہے کہ اس نے تمام ممالک محروسہ کے معذور، ناکار اور اپاہج لوگوں کے رودینے مقرر کر کے انہیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی، اندھوں کی رہنمائی اور اپاہجوں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس سے آج کل کی متمدن حکومتیں بھی عاجز ہیں۔ یتیموں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اشیاء کے نرخ کی نگرانی بھی رعایا کی بڑی خدمت ہے۔ ولید خود بازاروں میں جا کر چیزوں کی قیمتیں دریافت کر کے ان کو کم کرواتا تھا۔ رمضان میں تمام مسجدوں میں روزہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کرواتا تھا۔ خلفائے بنو امیہ کے متعلق عام طور سے یہ غلط شہرت ہے کہ وہ مذہب کی طرف کم رجحان رکھتے تھے۔ ولید کی پرائیویٹ زندگی بھی مذہبی تھی، ہر دن ایک قرآن ختم کرتا تھا، تو شنبہ اور پنجشنبہ کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا تھا۔ رمضان میں روزہ داروں کے لیے کھانا بھجواتا تھا اور صلح اور اخیار میں روپیہ تقسیم کرواتا تھا۔ تاریخ اسلام جلد 2۔ ولید بن عبد الملک پر اپنی اس ویڈیو کو ہم علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی کے اس تبصرے پر ختم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، ولید کے عہد خلافت میں سندھ، ترکستان، سمرقند و بخارا وغیرہ، اندلس، ایشیا کوچک کے اکثر شہر و قلعے اور بعض جزیرے حکومت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت و آرام اور خوشحالی کا عہد تھا تو دوسری طرف فتوحات ملکی کا خاص زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد اس قدر عظیم فتوحات و اہم فتوحات ملکی اور کسی خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ تاریخ اسلام علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی جلد 2 صفحہ 160۔